بتائیں کہ کوئی انسان کوئی اس کی حمایت کر سکتا ہے؟ کوئی اس کی کوئی مذمت ہو سکتا ہے نہ کرے؟ حمایت کی بات نہیں. اب مجھے 5 سال سے مذمت کر رہے ہیں ہمیں، 5 سال سے مذمت کر رہے ہیں خودکش حملوں کی. وہ کہہ رہے ہیں 5 سال سے خبر ہی نہیں چھاپتا، کیونکہ صدر سے پریزیڈنٹ سے نیچے سارے مذمت کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کوئی خبر ہی نہیں چھاپتا. مذمت کر کے تھک گئے. چلیں آج آپ پوری قوم کے سامنے مذمت کر رہے ہیں. کون ہے جو کہ خودکش حملوں کی مذمت نہیں کرے گا، جس میں بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں؟ مجھے سمجھائیں، کوئی انسان ہے؟ جی پرویز میں آپ کے یہاں چھوڑے اپنے، کہیں دنیا میں بھی ہو کون ہے اس کی مذمت نہیں کرے گا؟ جی پرویز صاحب. ہاں ایسے تو ہونا چاہیے، لیکن میں نے تو خاموشی ہی دیکھی. عمران خان کی جو بھی بات کرتے ہیں ایک دم اخبارات میں آ جاتی ہے، ٹی وی پہ آ جاتی ہے، لیکن جب یہ خودکش حملے ہوتے ہیں تب وہ بات نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں ان سے. ٹھیک ہے، امریکہ جب بھی ظلم کرتا ہے ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں، عمران بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. آپ ڈرون اٹیکس کی مذمت کرتے ہیں؟ میں ڈرون اٹیکس کی مذمت کرتا ہوں جب بے قصور لوگ اس میں مارے جاتے ہیں. ڈرون اٹیکس بے قصور، اکثریت 700 بے قصور مارے گئے. 97% صاحب رپورٹ ہے. صرف 14 مارے گئے، القاعدہ 700 بے قصور لوگ مارے گئے. یہ تو آپ کا کہنا یہ آج امریکہ کی رپورٹس ہیں، آج خود امریکہ نے اسٹیٹسٹکس ریلیز کی یہ ہے. آپ کی خبر ہے، میری خبر آج نہیں نیوز ہے. میں چھپی ہوئی ہے، امریکہ سے خبر آئی ہوئی ہے. آپ کی خبر کہاں سے آتی ہے؟ یہ تو آئی ہوئی ہے امریکہ سے آئی ہوئی ہے. جی، میری خبر ان لوگوں سے آتی ہے جو اس علاقے کے ہیں اور جو طالبان اور فوج کے درمیان پسے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جس طرح کے دہشت گرد ہیں ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے. خبر کہاں سے آتی ہے اب یہ بحث ہو رہی ہے، لیکن مجھے یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ میں جب تک بونیر میں آپریشن شروع نہیں ہوا تھا تو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیلری کلنٹن کہہ رہی تھی کہ پاکستان کے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں بڑے ان سیف ہیں، یہ طالبان کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. اب بونیر میں آپریشن شروع ہو گیا تو شاید وہ سیٹسفائیڈ ہو گئے ہیں، اور مائیکل مولن صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں. بریک سے پہلے ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ جو ڈرون اٹیکس ہیں اس میں زیادہ تر بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں یا دہشت گرد مارے جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے دی نیوز کی ایک خبر کا حوالہ دیا تھا. یہ دی نیوز کی خبر میرے سامنے ہے. اس خبر کے مطابق یو ایس آرمی کے جنرل ڈیوڈ پیٹرس جو ہیں انہوں نے کانگریس کو، امریکن کانگریس کو یہ بتایا ہے کہ سنس 2006 وی ہیو کلڈ 14 سینئر القاعدہ لیڈرز یوزنگ ڈرون اسٹرائکس. ان دا سیم ٹائم پیریڈ وی ہیو کلڈ 700 پاکستانی سیولینز. صرف 14 دہشت گرد مارے اور 700 بے گناہ پاکستانیوں کو مار دیا. حیدر عباس رضوی صاحب، اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہ 700 بے گناہ پاکستانی مار دیے، ان پاکستانیوں کا جو خون ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ جو صورتحال ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے اور قابل مذمت ہے. ایم کیو ایم ڈرون اٹیکس کی مذمت کرتی ہے. میں حامد ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں، جو بات ہو ہی گئی ہے جی کہ میں پارلیمنٹری کمیٹی فار نیشنل سیکیورٹی کا رکن بھی تھا، آپ جانتے ہیں اس بات کو، جس نے وہ رپورٹ مرتب کی تھی. تو اس کمیٹی میں بھی کیونکہ اب اس کی رپورٹ سامنے آ چکی ہیں تو وہاں ایک بات یہ ہوئی تھی کہ جو ڈرون اٹیکس ہیں اس کے بدلے میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم طریقہ کار پاکستانی استعمال کر سکتے ہیں کہ نیٹو کی جو سپلائی لائن ہے وہ کاٹ دیں. کچھ جماعتوں کا خیال یہ تھا کہ اگر نیٹو کی سپلائی لائن کٹ گئی تو پھر یہ امریکہ کے خلاف اعلان جنگ ہوگا، اور اگر ہم یہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں گراؤنڈ ورک کرنا ہوگا، اور گراؤنڈ ورک یہ کرنا ہوگا کہ ہم کم از کم دنیا کو اس ایشو پر آن بورڈ لیں، اور دنیا میں کم از کم اپنے جو برادر اسلامی ممالک ہیں سب سے پہلے تو ان سے ڈرون اٹیکس کے خلاف مذمتی بیان دلوائے جائیں تاکہ عالمی رائے عامہ اس حوالے سے ہموار ہو. جی بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب. ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے. پرویز ادبائی صاحب، کیا وقت نہیں آ گیا کہ اگر 700 پاکستانیوں کو، بے گناہ پاکستانیوں کو امریکہ نے مار دیا ہے تو عالمی عدالت انصاف میں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں امریکہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے؟ میرا خیال ہے جہاں بھی بے قصور لوگوں کو مارا جاتا ہے وہاں ایک کیس بنتا ہے آئی سی جی کے لیے. لیکن اس طرح کی چیز کو روکنے کے لیے میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں پاکستان کے ان علاقوں پر دوبارہ اپنی سورنٹی قائم کرنی ہوگی. یہ ضروری ہے کہ ہم وہاں جا کر حکومت کی حکمرانی دوبارہ قائم کریں. عالمی برادری سے شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر نہ صرف امریکنوں کا حملہ ہے اور ظلم ہے، لیکن ازبیک، چیچن، عرب اور یہ دیگر
जंगजू सारे चले वो भी इलाके से गलत वहां है, आए। लेकिन ये जो अमेरिका कर रहा है ये भी गलत है। जी, जी, इरफान बिल्कुल। सिद्दीकी साहब, अगर हम आलमी अदालत इंसाफ में जाएंगे तो ये तो नहीं होगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तरह मुकदमा जेर इल्तवा ही पड़ा रहेगा कई साल तक। कौन जाएगा आलमी अदालत इंसाफ में? वो अभी हैदर रिजवी साहब कह रहे थे जी कि हमें जाना चाहिए सारे ममालिक में ताकि वो मजम्मत करें। पहले यहाँ से तो कोई मजम्मत करे, पाकिस्तान की अथॉरिटीज मजम्मत करती है। सदर, वजीर आजम, वजीर खारजा, जुबानी कलामी बातें होती हैं। नवाज शरीफ, इमरान खान, कोई मैं हुकूमत के हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। हुक्मरानों में से कोई जो है वो खुल के किसी दिन बुलाया गया है उनको अपने सफारत खाने के? इमरान, आप आलमी अदालत इंसाफ में रिट दायर कर सकते हैं। देखें, अमेरिका ने साइन ही नहीं किया अपने आप को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, ये उसके साइन ही नहीं है, इसलिए नहीं किया कि इस तरह की हरकतें कर सकें। लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर पाकिस्तान के हुक्मरान सॉवरन हो और सॉवरन पॉलिसी बनाए पाकिस्तान में, वो स्टैंड जब भी लें, अमेरिका कभी ये ना करे। लेकिन वो सॉवरन क्यों नहीं है जी? असासे सारे बाहर पड़े हैं, बैंक अकाउंट्स बाहर पड़े हैं, एनआरओ के जरिए जिन्होंने साइन करवाया अमेरिकनों ने उनके मुताज हैं। अल्ताफ हुसैन बरतानिया के सिटीजन हैं, शहरी हैं, वो कोई स्टैंड ले सकते हैं कि जो 18 साल से बाहर बैठे हुए हैं। इसलिए इनके लिए किसी लीडर के लिए स्टैंड लेना, वो स्टैंड तभी लेगा जब वो खुद एक सॉवरन तो हो, आजाद तो हो। अभी जो वजीर आजम कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं उसमें तो जाएंगे ना आप? मैं बिल्कुल जाऊंगा, पहले भी गया था। उसमें आप ये तजवीज रख सकते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए। इंटरनेशनल कोर्ट अमेरिका ने साइन ही नहीं किया हुआ, मुस्तस्ना है वो उन्होंने साइन ही नहीं किया उसके ऊपर, वो छोड़े। उससे ज्यादा बेहतर ये है यहाँ स्टैंड लें। आप देखें, जब डायन फाइनस्टाइन ने सप्लाई लाइन काट दें उनसे, सेनेट की हेयरिंग में ये कहा था कि पाकिस्तान की परमिशन से हम कर रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा, इंटेलिजेंस कमेटी की चेयरपर्सन थी, उन्होंने कहा आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट बड़ा शोर मचा रही है, क्यों नहीं आप कुछ क्यों कर रहे हैं? उसने कहा हमें पता नहीं क्यों शोर मचा रही है, हम उनकी परमिशन और उनके बेसिस से कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। हमारा वक्त खत्म हो रहा है। हमने आज यहाँ पर बात की कि जो कुछ भी सूबा सरहद के मुख्तलिफ इलाकों में, बुनेर में, मेंगोरा में हो रहा है वो काबिल मजम्मत है। इमरान खान साहब ने खुलकर खुदकुश हमलों की मजम्मत की है और हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो इस किस्म के जो खुदकुश हमले हैं इनकी खुलकर मजम्मत करे। लेकिन साथ ही साथ आज ये भी साबित हो गया कि अमेरिका ने पिछले 3 साल के दौरान पाकिस्तान में जो ड्रोन हमले किए, जिनकी तादाद तकरीबन 80 के करीब बनती है, इनमें उसने सिर्फ 14 दहशतगर्द मारे और 700 बेगुनाह पाकिस्तानियों को कत्ल किया। ये बात अमेरिकी कांग्रेस के सामने अमेरिकी फौजी जनरल ने खुद तस्लीम कर लिया। तो जो 700 बेगुनाह पाकिस्तानी हैं जिनका ताल्लुक कबायली इलाकों से था, उन बेगुनाह पाकिस्तानियों का जो कत्ल है उसके जिम्मेदार के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा, ये एक सवाल है जिसका जवाब अब सदर और वजीर आजम को अगले कुछ दिनों में देना होगा। हामिद मीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।